رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، رب 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 کرتے رہنا رب نہیں ملنے والا، جب تک تیرا دینا ہو جائے گا رسول والا مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی مجلس میں آئے ہوئے سوالات کے کچھ جوابات پیش کیے گئے تھے، ابھی بہت سے سوالات کے جوابات باقی رہ گئے تھے، کچھ کے جوابات انشاءاللہ اس محفل کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ٹوپا یا سویٹر موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹوپے کو ماتھے کے پاس سے موڑا جاتا ہے اور سویٹر کو نیچے کی طرف سے اندر موڑا جاتا ہے۔ جو ٹوپا یا سویٹر موڑ کر پہنے جاتے ہیں ان کو اسی طرح بنایا گیا ہے، اور لوگوں کی عادت بھی یہی ہے کہ وہ انہیں موڑ کر ہی پہنتے ہیں، تو اس ٹوپے اور سویٹر میں نماز پڑھنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، کیونکہ نماز میں کپڑے کو عادت کے خلاف موڑنا مکروہ ہے، اور یہ ٹوپا اور سویٹر جو موڑ کر کے پہنے جاتے ہیں ان کو بنایا ہی اسی طرح گیا ہے، اور لوگوں کی عادت بھی اسی طرح پہننے کی ہے، لہذا ان کو پہن کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ نئی تحقیق کے نام پر یہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ہمارے فقہائے کرام نے میڈیکل سائنس کی نئی تحقیق اور نئے ریسرچ کے مطابق دوبارہ پھر اس مسئلے پر غور کیا تو حکم وہی ہے جو ہمارے فقہائے کرام نے بتایا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال ہے کہ اگر بالغہ لڑکی کسی مرد کے ساتھ گھر سے چلی جائے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، ماں باپ اس نکاح سے راضی نہ ہوں، تو کیا والدین کی مرضی کے بغیر اس لڑکی کا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ اگر وہ مرد اس لڑکی کا کفو ہے، یعنی مرد کی قوم، اس کا پیشہ، اس کا مذہب وغیرہ، ان میں ایسی کوئی کمی نہ ہو جو اس لڑکی کے باپ وغیرہ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے، تو والدین کی مرضی کے بغیر لڑکی نے جس سنی مرد کے ساتھ نکاح کیا وہ نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہ مرد جس کے ساتھ میں اس لڑکی نے نکاح کیا ہے وہ اس لڑکی کا کفو نہیں ہے، یعنی قوم میں یا پیشے میں یا مذہب میں ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے لڑکی کے باپ وغیرہ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے، تو اس غیر کفو کے ساتھ اگر وہ لڑکی بھاگ کر کے نکاح کر لے تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ عورت کا بھووں کو سیٹ کرانا، یعنی بھووں کے بال اکھیڑنا کیسا ہے؟ بھووں کے بال بغیر ضرورت کے نوچنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ بال اکھیڑنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بلا ضرورت اگر کوئی عورت اپنے بھوؤں کے بال نوچتی ہے تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر بھویں زیادہ گھنی ہو جائیں جس سے چہرہ بدنما لگے یا شوہر کے لیے نفرت کا سبب ہو تو جتنی ضرورت ہو ضرورت کی مقدار بال تراش سکتی ہے، جبکہ غیروں کی مشابہت، فساق کی مشابہت لازم نہ آئے۔ تو ضرورت کے وقت میں ایسا کرنا جائز ہے، ضرورت کی مقدار، بلا ضرورت بال نوچنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال آئے کہ چپل پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو اس جگہ پر ننگے پاؤں یا جوتا پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جوتے اتار کر ان جوتوں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، جبکہ جوتے پاک ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر کے نماز پڑھی جائے کہ زمین یا جوتے کا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز کے اندر کوئی خلل نہ پایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ احادیث کریمہ میں پیر اور جمعرات کے روزے کی فضیلت آئی ہے۔ اگر وہ ایام ممنوعہ میں سے نہ ہو تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا خیال کر کے روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کلمہ شریف کو گجراتی زبان میں لکھنا جائز ہے اور کیا اسے گھڑی میں لکھوا کر کے گھڑی پہن سکتے ہیں؟ جائز ہے، لیکن اگر گھڑی میں لکھوا کر کے پہنا جائے تو اس بات کا خیال رہے کہ کلمہ شریف کا ادب اور اس کی تعظیم کا پورا اہتمام ہو۔ اگر کلمہ طیبہ کی تعظیم اور اس کے ادب کا اہتمام کیا جائے تب پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نکاح کا سنت طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے کسی دیندار لڑکی کا انتخاب کیا جائے، رشتہ جب طے ہو جائے تو سادگی کے ساتھ مسجد میں مسجد کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کی تقریب منعقد ہو اور اپنی طاقت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے۔ اب جن دو مسلمان مرد اور عورت میں شرعاً نکاح جائز ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اب دلہن اگر بالغ ہے تو نکاح پڑھانے والا دلہن سے اجازت لے کر مجلس نکاح میں آئے، اور اگر دلہن بالغ نہیں ہے تو اس کے ولی سے اجازت لے لے اور پھر دلہے کو کلمہ طیبہ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھایا جائے، پھر کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھے، پھر دلہے سے کہے کہ میں نے بحیثیت وکیل فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے بدلے آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ جب دلہا قبول کر لے تو دونوں کے درمیان محبت کی دعا کرے، پھر اس کے بعد جب بیوی کی رخصتی ہو جائے، شب زفاف گزر جائے تو سنت کو ادا کرنے کی نیت سے ولیمہ کیا جائے۔ یہ ہے نکاح کا سنت طریقہ۔ اب اس کے بعد میں نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد میں جو بھی رسمیں وغیرہ برتی جاتی ہیں وہ ہمارا اپنا اضافہ ہے، اسلام کے اندر نکاح کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ قضا نمازیں ادا کرتے وقت ہر نماز کے بعد دعا کرنا ضروری ہے یا تمام نمازیں ادا کرنے کے بعد میں اخیر میں دعا کر لی جائے؟
نماز کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے نصف اخیر میں اور فرض نمازوں کے بعد میں، یعنی ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے تھے، لہٰذا ہر نماز کے بعد دعا کرنا ضروری نہیں، یہ سنت مستحبہ ہے۔ اگر چاہے تو ہر نماز کے بعد دعا کرے اور چاہے تو اخیر کے اندر دعا کر لے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجدد اعظم یہ لقب اعلیٰ حضرت کا ہے یا مجدد الف ثانی کا ہے؟ بلا شبہ شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے دینی کارنامے انجام دیے اور آپ اپنے دور کے مجدد ہیں، لیکن مجدد اعظم یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان کا لقب ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے لوگوں کے ایمان، ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا کام کیا، اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی آپ کو عوام اور خواص نے اپنا پیشوا تسلیم کیا، اور مجدد کا خطاب ہندوستان کے علماء نے بھی دیا اور مکہ کے عالم نے بھی آپ کو مجدد کا خطاب عطا کیا، لہذا آپ نے ایک نہیں بلکہ بے شمار گمراہ فرقوں کا رد کیا، اس لیے مجدد اعظم یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے، تہجد کی نیت کیسے کریں اور نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جس پر فرض نمازوں کی قضا باقی ہے کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں تب سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد رات میں جب سو کر کے اٹھیں تب سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے، اور یہ نماز نفل نماز ہے، جس طرح دوسری نفل نمازوں کی نیت کی جاتی ہے اسی طرح اس کی بھی نیت کی جائے۔ نفل کی جگہ صلاۃ اللیل یا تہجد کا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تہجد کی رکعتیں کم سے کم 2 ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8 رکعتوں تک ثابت ہے، لہذا نفل نماز کی طرح نیت کر کے اسے نفل نماز کی طرح ادا کیا جائے۔ جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کو جلد ادا کرے۔ تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، مگر کوشش یہ ہو کہ نوافل کے بجائے قضا نمازوں کو ادا کرے۔ یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بوڑھی عورت کچرا ڈالتی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کچھ نہیں کہتے تھے، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بوڑھی عورت کے کوڑا پھینکنے کی روایت کا حدیث کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ سیرت کی کتابوں میں اس کا کوئی پتہ ملتا ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس روایت کو غیر معتبر اور غیر مستند قرار دیا، لہذا اس روایت کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک بڑا اہم سوال پوچھا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ مرد اور عورت کی نماز کا فرق جاننا یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ کوئی مرد اپنی نماز کے کسی حصے میں عورت کی طرح نہ کر بیٹھے اور کوئی عورت اپنی نماز کا کوئی رکن وغیرہ مرد کی طرح نہ ادا کر لے۔ تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو چیزیں جدا جدا ہیں، جن چیزوں میں فرق ہے ان کو یاد رکھیں۔ تو اس حوالے سے فقہاء کرام نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان میں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کئی طریقے سے فرق ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرتے وقت میں اللہ اکبر کہہ کر کے
جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ مرد اپنی ہتھیلیاں تکبیر تحریمہ کے وقت آستین کے باہر رکھے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہتھیلیاں آستین یا چادر کے اندر رکھے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور عورت دونوں ہاتھ صرف مونڈوں تک اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے۔ اس کے بعد میں تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے اور عورت اپنے ہاتھ پستان یعنی چھاتی کے نیچے باندھے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ مرد جب ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھے تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے جوڑ پر رکھے اور چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اگل بگل میں رکھے اور بیچ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے، یعنی یہ جو جوڑ ہے اس پر ہتھیلی رکھے اور یہ 3 انگلیاں یہ اوپر رکھے اور 2 انگلیاں یہ دائیں بائیں اگل بگل رہیں۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پستان کے نیچے رکھے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کی پشت پر رکھے۔ فرق سمجھے کہ مرد تو 3 انگلیاں اوپر رکھتا ہے اور 2 انگلیاں دائیں بائیں کرتا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی کے جوڑ پر جو ہے وہ اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھتا، جوڑ پر رکھتا ہے، لیکن عورت کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ عورت صرف بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پستان کے نیچے رکھ دے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے پشت کے اوپر ایسے رکھ دے۔ تو یہ چوتھا فرق ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں مرد پورا جھکے، اس طرح کہ پیٹھ خوب بچھائے کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے، اور عورت اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یعنی مرد کی طرح پوری نہ جھکے بلکہ اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ پھر چھٹا فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں اپنا سر پیٹھ کے برابر رکھے، نہ پیٹھ سے اونچا رکھے نہ پیٹھ سے نیچا رکھے، اور عورت سر پیٹھ سے اونچا رکھے، برابر نہ رکھے، اپنی پیٹھ سے اوپر رکھے سر۔ اور ساتواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں مرد ہاتھ پر ٹیک لگائے، یعنی گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، اور عورت ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کے گھٹنے پکڑے نہیں، گھٹنوں پر زور نہ دے۔ تو یہ ایک اور فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تو انگلیاں خوب کھلی ہوئی ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی رکھے، کشادہ رکھے، اور عورت انگلیاں کھلی ہوئی نہ رکھے۔ رکوع میں عورت جب اپنا ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تو انگلیاں کھلی نہ ہوں بلکہ آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ نواں فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں ٹانگیں نہ جھکائے بلکہ ٹانگیں بالکل سیدھی رکھے، اور عورت رکوع میں ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے، بالکل مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھے۔ پھر 10واں فرق یہ ہے کہ مرد جب سجدہ کرے تو پھیل کر کشادہ ہو کر کے سجدہ کرے، اور عورت سجدہ کرے تو سمٹ کر کے سجدہ کرے، کیونکہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو وہ سمٹ کر کے سجدہ کرے۔ پھر 11واں فرق یہ ہے کہ مرد سجدے میں بازو کو کروڑ سے جدا رکھے، پیٹ کو ران سے الگ رکھے، ران کو پنڈلی سے الگ رکھے، اور عورت جب سجدہ کرے تو بازو کو کروڑ سے ملا دے، پیٹ کو ران سے ملا دے، اور ران کو پنڈلی سے ملا دے، اور پنڈلی کو زمین سے ملا دے، یعنی پوری طرح سمٹ کر کے سجدہ کرے۔ پھر 12واں فرق یہ ہے کہ سجدے میں مرد کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کلائیاں اور کوہنیاں اوپر اٹھائے رکھے، زمین پر ہاتھ نہ بچھائے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنی کلائیاں اور اپنی کوہنیاں زمین پر بچھا دے، زمین سے ملا دے، مردوں کی طرح اٹھا کر کے نہ رکھے۔
اور پھر 13واں فرق یہ ہے کہ جب اتحیات میں بیٹھے تو مرد بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں قدم کھڑا رکھ کے اور تمام انگلیاں پاؤں کی قبلہ کی طرف ہوں، اور عورت کیا کرے، دونوں پاؤں دائنی طرف نکال دے اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھ جائے، بائیں سرین کی بل زمین پر بیٹھ جائے۔ اور 14واں فرق یہ ہے کہ اتحیات میں جب مرد بیٹھے تو ہتھیلیاں ران پر رکھے اور انگلیاں اپنی حالت پر چھوڑ دے، نہ انگلیوں کو ملائے نہ انگلیوں کو کھولے، اصلی حالت پر انگلیوں کو چھوڑ دے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ہتھیلیاں اتحیات میں جب بیٹھے تو ران پر رکھے اور انگلیاں ملا کر کے رکھے۔ یہ جو موٹے موٹے 14 فرق ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنی نماز میں جو ارکان وغیرہ ادا کرے، رکوع سجدہ وغیرہ ادا کرے، تو ان چیزوں کا خیال رکھے تاکہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہو پائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو اس کو تلقین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ تلقین 2 وقت میں کی جاتی ہے، ایک جب جاں کنی کا وقت آئے، روح نکلنے لگے، تب تلقین کی جاتی ہے، اور دوسری تلقین جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے، دفن کر دیا جائے اور قبر کو برابر کر دیا جائے، تب تلقین کی جاتی ہے۔ دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جب جاں کنی کا وقت آئے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے اور موت کی علامتیں پائی جائیں، تو سنت یہی ہے کہ مرنے والے کو دائنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دے، اور اب جاں کنی کی حالت میں جب روح گلے کو نہ آئی ہو تو اس وقت تلقین کرے۔ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھے، یہ اس کو پڑھنے کے لیے کہے نہیں، بس پاس میں بیٹھ کر کے پڑھے۔ جب اس نے اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا تو اب تلقین کرنا بند کر دے، اور اگر اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بات کر لی تو پھر سے تلقین کرے، یعنی اس کا دنیا سے جاتے جاتے آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے، اور تلقین کرنے والا نیک آدمی ہو، یہ بہتر ہے۔ تو یہ جس کا انتقال ہونے والا ہو اس کو تلقین کرنے کا طریقہ، لیکن جس کا انتقال ہو گیا اور اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تو دفن کے بعد مردے کو تلقین کرنا اہل سنت کے نزدیک یہ مشروع ہے، اور اس کا طریقہ یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی انتقال کرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں سے ایک شخص قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کے کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا، جواب نہیں دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا اور سیدھا ہو کر کے بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ارشاد کر اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ کہے گا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد میں اس کو تلقین کی جائے۔ کیسے کہا جائے؟ یعنی اس سے کہا جائے کہ یاد کر اس کلمہ کو جس سے تو پڑھ کر کے دنیا سے نکلا ہے، یعنی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور یہ کہ تو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی ہے۔ یہ اس کو تلقین کرنے کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی تلقین کرتا ہے اپنے مردے کو تو منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں چلو ہم اس کے پاس کیا کریں گے بیٹھ کے جسے لوگ اسے حجت سکھا چکے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مردے کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حوا کی طرف نسبت کرے۔ تو اس کا آسان طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا تلقین کا وہ اسی طرح ہے کہ جب قبر پر مٹی برابر کر دے، لوگ واپس جائیں تو قبر سے جو قبر کے پاس جو ہے کھڑے ہو کر کے یہ کہا جائے کہ اے فلاں بن فلاں تو لا الہ الا اللہ کہہ۔
3 بار یہ کہے اور پھر کہے کہ تو کہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو جو بھی آسان طریقہ ہو اس انداز کے اندر اس کو تلقین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ایک سوال میت کو نہلانے کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ میت کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی پر یا تخت پر میت کو نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے دیں، یعنی جس چیز میں خوشبو رکھی ہوئی ہے، خوشبو سلگ رہی ہے، اسے 3، 5 یا 7 بار چارپائی کے چاروں طرف گھما دیں جس پر میت کو غسل دینا ہے۔ اب اس کے بعد میں میت کو اس چارپائی پر لٹا کر کے ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر پہلے کپڑا پہن لے، پھر استنجا کرائے، پھر نماز کے جیسا وضو کرائے، یعنی منہ دھلے، پھر کونیاں سمیت ہاتھ دھلے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھلے۔ لیکن میت کے وضو میں گھٹنوں تک پہلے ہاتھ دھلنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں سر اور داڑھی کے بال اگر ہوں تو پاک صابن وغیرہ سے اس کو دھل دیا جائے، پھر بائیں کروٹ پر میت کو لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہا دیں، اتنا بہا دیں کہ پانی بہہ کر کے چارپائی یا تختے تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد دائنی کروٹ پر لٹائیں اور اسی طرح کریں، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہا دیں کہ تختے تک پہنچ جائیں۔ اگر بیری کے پتے ہیں تو اچھا ہے، ورنہ نیم گرم پانی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں میت کو ٹیک لگا کر بٹھا دیں، نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ دھیرے دھیرے پھیریں۔ اگر کچھ بدن سے نکلے تو اس کو دھو دے۔ وضو اور غسل جو کرایا ہے اس کو دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب سب بدن کو دھل دیا تو آخر میں سر سے لے کے پاؤں تک کافور کا پانی بہا دیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پوچھ دیں، اور جب غسل دینے کا ارادہ ہو تو نہلانے والے کے پاس میں خوشبو سلگا دینا چاہیے تاکہ میت کے بدن سے اگر بو آئے تو اس کو پتہ نہ چلے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ میت کو نہلاتے وقت میں ضرورت کے مطابق ہی اس کے اعضاء کو دیکھیں، بلا ضرورت کسی عضو کو نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپاتا تھا، تو جب زندگی میں وہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا تو اس کے انتقال کے بعد بھی بلا ضرورت اس کی طرف نظر کرنا یہ منع ہے۔ یہ میت کو نہلانے کا طریقہ۔ ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے سائل کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ انتقال کے بعد میں جب کسی کو دفن کیا جائے تو دفن کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اسلامی طریقہ دفن کرنے کا یہ ہے کہ قبر میں 2 یا 3 جو نیک لوگ ہوں وہ اترے۔ بہتر یہ ہے کہ طاقتور ہوں، نیک ہوں، امانت دار ہوں، ان کو قبر میں اتارا جائے تاکہ کوئی نامناسب بات دیکھے تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی امانت دار نہیں ہوگا تو لوگوں میں چرچا کرتا پھرے گا، غلط چیز دیکھی ہوگی تو اس کو بتاتا پھرے گا۔ اب اس کے بعد میں جب جنازے کو قبر میں اتارنا ہو تو جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا یہ مستحب ہے کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے۔ اور اب اس کے بعد میں میت کو قبر میں رکھتے وقت میں یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اور اس کے بعد میت کو دائنی طرف کروٹ پر لٹائیں، اس کا منہ قبلہ کو کر دیں۔ اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے تو جب تک تختے نہیں لگائے ہیں، یعنی تختہ لگانے کے بعد بھی یاد آ جائے تو تختہ ہٹا کر کے قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں پھر قبر میں رکھنے کے بعد ایک کام یہ کیا جائے کہ کفن کی بندش کھول دی جائے، یعنی جو کفن کو باندھ کے رکھا ہے اس کو کھول دیں کہ اب باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قبر میں رکھنے کے بعد میں
لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں، زمین نرم ہو تو تختے لگانا بھی جائز ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے سے چھپائے رکھیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اب تختہ لگانے کے بعد میں پھر مٹی دینا مستحب ہے، اور مٹی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سرانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، تیسری بار کہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد ہاتھ میں جو مٹی لگی ہوئی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو لیں، یہ اپنی مرضی ہے۔ ایک سوال اس میں کفن دینے کے طریقے کے بارے میں بھی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میت کو کفن دینے کا جو صحیح طریقہ ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے عبادت، تلاوت اور دیگر صدقہ و خیرات و نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا ہمیں زندگی میں بار بار رمضان المبارک کی بہار نصیب فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔